یو اے جو ہے وہ آپ کو اس وقت کس پوزیشن پہ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ یو اے کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. وہاں سے انویسٹر بھاگ رہا ہے، وہاں پہ اب وہ جتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں وہ خالی پڑی ہیں، ہوٹل خالی پڑے ہیں، باقی چیزیں خالی پڑے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں. یو اے پر کہ نیوکلیر پلانٹ پر جو حملہ ہوا، آج ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، ایران نے حملہ نہیں کیا. ریاستیں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جنگ میں ہمیشہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جو ہے نا وہ شکست پہ فاش ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ ہلکی پھلکی شرارتیں ضرور چلتے رہتی ہیں اور اس کی قومیں جو قیمت بھی ادا کرتی، سارا کچھ ہوتا ہے. دہشت گردی جو یہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اب سمجھتے ہیں کہ وہ جو غزب للحق کا آپریشن ہوا تھا اس کو اس شدت سے اب ختم ہونا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل پروگرام. آج کی بات کے ساتھ میں ہوں محمد شہوینس اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار اور پی یو جے کے سیکرٹری قمر عثمان پٹی صاحب. ایران اور امریکہ کے جنگ کے حوالے سے جو مذاکرات کی پہلے باتیں چلیں اور پھر مؤخر اور جس طرح ایک ڈیڈ لاک نظر آیا دونوں فریقین کے درمیان، اس میں کچھ پچھلے دنوں میں شدت نظر آئی. چین کے دورے کے بعد صدر ٹرمپ کی طرف سے دھمکیاں بھی دی گئیں اور رات کو صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ قطر، یو اے ای اور سعودیہ کی درخواست پر آج ایران پر حملے کا ہمارا پلان تھا جو مؤخر کیا گیا ہے. اور امریکی اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق مشترکہ طور پر ان تینوں ممالک نے جو ہے وہ امریکہ کو اس حملے سے روکا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کیونکہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ یہ عرب کنٹریز ہی بھگتیں گے. اس کے علاوہ فیلڈ مارشل نے آج کوئٹہ کا دورہ کیا، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی آج اور امپورٹنٹ بھی ہیں ایک لحاظ سے، ان پر بات کریں گے. بھٹی صاحب، جو ہے وہ مؤخر کرنا حملہ اور یہ دعویٰ پہلے کیا گیا کہ جو ہے وہ آج فائنل تھا اور پھر مؤخر کرنا، یہ آپ کو لگتا ہے کوئی سیاسی بیان بازی ہے امریکہ کی، صدر ٹرمپ کی، وہ ابھی جنگ میں جانا نہیں چاہتے، یا واقعی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ حملہ کے امکانات ہیں، آج مؤخر ہوا ہے تو کل نہیں ہوگا؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اگر حملہ کرنے کی بات ہوتی تو وہ حملہ پہلے کر چکے ہوتے. ٹھیک ہے نا. اور مطلب انہوں نے پہلے جب کیا ایران کے اوپر اٹیک کیا اور 2-3 اٹیک ان کے بڑے سویر قسم کے اٹیک تھے جو انہوں نے کسی سے بھی نہیں پوچھے اور انہوں نے کر دیے، جس میں ایرانی قیادت جو شہید بھی سارا کچھ ہوا. وہاں پہ سب سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ بچے جو ہیں بڑی تعداد میں وہ شہید ہوئے، اسکول کی بلڈنگ مریا میٹ ہوئی، سارا کچھ ہوا. تو اس کے اوپر پوری دنیا جس طریقے سے انہوں نے رد عمل دیا اور اس کے بعد دنیا کے جو بڑے ہیں جن کو آپ اینٹی امریکہ کہہ سکتے ہیں یا امریکہ کے خلاف ایک بلاک کو لیڈ کرنے والے، وہ جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئے. اور سب سے بڑا صدر ٹرمپ کے لیے یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ لمحہ ایسا تھا کہ ان کے اپنے جو تھے، جو ان کے کلوز سیٹ اپ کا حصہ تھے، جس میں یورپی یونین تھے، نیٹو کے لوگ تھے، انہوں نے ریئیکٹ کیا. تو انہیں بالکل ایسا جو ہے وہ چیزوں کو وڈرا کرنا پڑا، کیونکہ اگر آپ کے دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ تنہا جنگ تو نہیں لڑ سکتے. صدر ٹرمپ جو ہے یا امریکہ جو ہے یا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی اگر یونیپولر ورلڈ ہے یا مختلف الائنسز پر مشتمل ایک گروپ بن گیا طاقتور، لیکن اگر وہ صرف یک طرفہ اقدامات کرے اور اس کے ساتھ ہی چھوڑتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹ وہ خود کمزور ہو جائے گا اور وہ تنہا ہو جائے گا. تو صدر ٹرمپ نے ان ساری چیزوں کو واچ کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شطرنج کا جو ایک بساط ہوتی ہے نا، اس بساط کے اوپر جو وہ لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے اس نے پورا ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس مورے کو آگے کرنا ہے، کس کو پیچھے کرنا ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنی بساط کو لے کے چلتا ہے اور الٹیمیٹ اس کا گول جو ہوتا ہے وہ فتح ہوتا ہے، اپنے معاملات کو اچیو کرنا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اسی چیز کو سامنے رکھ کے رات گئے. ہمارے ہاں تو رات گئے ہوتا ہے لیکن نیچرلی امریکہ میں تو وہ صبح ہوتی تو وہاں پہ وہ اپنی صبح کا آغاز جو ہے اسی طرح گرما گرم بیانات. اچھا سر، اس طرح کے جو بیانات ہیں ان عرب کنٹریز کا دینا، خاص طور پر یو اے کی بات کریں، ہم نے دیکھا کہ پہلے یہ خبریں بھی آئیں اور میڈیا، عالمی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ یو اے کے کہنے پر یو اے ایک مکمل فریق تھا جب ایران پر حملہ ہوا. بعد میں جو ہے وہ اڈے بھی استعمال ہوئے، اسرائیلی قیادت جو ہے وہ بھی یو اے ہی آئی. اور اب جو کہہ رہی ہیں مؤخر کریں تو یو اے جو ہے وہ آپ کو اس وقت کس پوزیشن پہ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ یو اے کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. لیکن شعیب اچھی بات یہ ہے کہ چلو اگر یہ بات منوان مان لی جائے کہ یو اے نے درخواست کی صدر ٹرمپ کو کہ جناب یہ آپ حملہ نہ کریں کیونکہ الٹیمیٹ ہمیں ڈیمیج آئے گا. سعودی عرب تو آلریڈی جو ہے وہ تو بچنا چاہتا تھا، سے وہ تصفیہ چاہ رہا ہے. قطر
کو کئی معاملات کے اوپر ایشوز ہیں اور کچھ تھوڑا بہت وہ بھی سعودی عرب کے ساتھ انگیج ہے. تو یو اے کا جو آنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے کو یہ رلائے ہو گیا ہے کہ اس جنگ میں جو سٹیپس انہوں نے لیے یا اس سے پہلے جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ شو کی تھی اس کے نتیجے میں وہ خود عالمی طور پہ تنہائی کا شکار ہوئے ہیں. ان کے لیے مسئلے مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. اور سب سے بڑا پرابلم یہ آیا کہ اس وقت یو اے کے اندر ایک معاشی بحران جس کا میں نے کل بھی کیا تھا کہ وہ کریٹ ہو گیا. وہاں سے انویسٹر بھاگ رہا ہے, وہاں پہ اب وہ جتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں وہ خالی پڑی ہیں, ہوٹل خالی پڑے ہیں, باقی چیزیں خالی پڑے ہیں, لوگ نکل رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو وہ خود بھی نکال رہے ہیں. تو دونوں طرف چیز ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اسٹیٹ کے لیے جو ہے خطرہ ہے. وہاں کے جو آپ کہنے ایک خاص مسلک کے لوگ ہیں جو جن کا بھی ایران کے ساتھ کوئی ایفیلیشن شو ہو سکتی ہے, ثابت ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ ان کی کوئی روحانی تعلق ہے جو بھی ہے, تو وہ ان کی سالمیت کے حوالے سے خطرہ. سو ان کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس سے نکال دیا جائے. لیکن اس کا رد عمل یہ ہو رہا ہے کہ ان کی اپنی معیشت جو ہے وہ کھوکھلی ہو رہی ہے. اور اس کا نتیجے میں ہی میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ رلائے کیا ہے کہ بجائے اس جنگ کو آگے بڑھایا جائے, اس جنگ کو روکا جائے, اس میں کسی طریقے سے کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے. تو اگر تو یہ ریلائزیشن ہوگی بٹی صاحب, اس میں ایک سوال تو بنتا میں ہے, سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانیوں کے لیے بھی جو تشویش تھوڑی سی پائی جی وہ اس میں بہتری آئے گی, اس میں تھوڑا سی بہتری آ سکتی ہے. اچھا سر, یہ جو کنٹریز اب کہہ رہے ہیں کہ مؤخر کرنے کا اپیل کر رہے ہیں یا امریکہ کو کہہ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ممالک ساتھ نہ دیں تو امریکہ جو ہے وہ ایران پہ حملہ کر سکتا ہے, یہ اڈے استعمال نہ کرنے دیں تو ڈائریکٹلی؟ دیکھیں امریکہ جو ہے اڈے جو ہے انہوں نے نیچرلی ایک ایگریمنٹ کے شریک کیے ہیں. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ, کیونکہ سر ایک سوال ہے اس میں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب بحری ناکہ بندی امریکہ نے کی اور پروجیکٹ فریڈم کے نام سے ایک جو بحری جہازوں کو گزرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا, اس کو اس لیے بند کرنا پڑا کیونکہ اطلاعات تھیں کہ سعودی عربیہ سے طرف سے تھوڑا جو ہے وہ ہاتھ پیچھے کھینچا گیا کہ ہم اس میں کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے امریکہ جو ہے پیچھے ہٹا. اگر ابھی یہ ساتھ نہیں دیتے تو مشکل نہیں ہو جائے گا ڈائریکٹلی ایران پہ حملہ کرنا اور ساری سچویشن کو سنبھالنا؟ دیکھیے ایران اس وقت تو واحد سپر پاور ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ پوزیشن میں ہے کہ کر سکتا ہے. لیکن اس کا جو ریئیکشن ہے, اصل بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس ریئیکشن کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے کہ اگر ریئیکشن اس قسم کا آیا جس کے نتیجے میں اس کے دنیا میں اور تنہائی کی طرف جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا. تو وہ اس کو سارا اس کو کیلکولیٹ کر کے نا چیزیں بڑھ رہا ہے. اس کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ اس وقت جو دنیا میں ایک مخالف آپ کا گروپ ہے, جس میں میں بار بار بتا رہا ہوں کہ چائنا اس میں ہے, اس میں رشیا ہے, اس میں پاکستان بھی جو ہے وہ کئی حوالوں سے جو ہے اس کی ریلیشننگ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ زیادہ دیکھی جاتی ہے. یہاں کے جتنے ٹاپ نوعیت کے آپ کہہ رہے ہیں ڈپلومیٹس ہیں وہ اس کے اوپر انگیجمنٹ میں نظر آتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی صورت میں. آپ دیکھیں کہ مطلب ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے وہ گئے ہیں چائنا, تو بظاہر تو یہی ہے کہ وہ سندھ کے دورے کے لیے گئے, سندھ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور چیزیں, لیکن اس میں ان انگیجمنٹس کو نا امریکہ بڑا قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے, باریک بینی سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے. سو جو وہ چیزیں ہیں نا اس سے وہ تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہے, ڈرا ہوا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ایسا بلاک نہ بن جائے, کیونکہ وہ بلاک تسلسل سے اس کی کوشش بھی رہی ہے ہمیشہ کہ اس بلاک کو بننے سے روکنے کے لیے وہ کئی طرح کی سینکشن کو بطور ٹول استعمال کرتا رہا, جس میں ایون پاکستان کے اوپر بھی یہ سینکشن رہی کہ پاکستان جو ہے رشیا سے آئل نہیں خریدے گا, پاکستان چائنا ایران سے نہیں خریدے گا. یہ ساری چیزیں پابندیاں جو ہیں ہماری جتنی ایبسلیوٹ ناٹ کہنے والی گورنمنٹس بھی جو ہے نا وہ ان سینکشن کے شکار ہو کے پھنسی رہی, اور انہوں نے کوئی بھی ایسا اسٹیپ نہیں لیا جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ اینٹی امریکہ ہو. سارا انہوں نے پرو امریکہ اسٹیپ لیے, ساری چیزیں لی. تو اب اس کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سارے ملک جو ہے ملک چلے جائیں گے. فیوچر اب بلاک نہیں دیکھ رہے جس میں آپ نے بات کی چائنا ہو, رشیا ہو, ایون کہ سعودی عربیہ ہو, ترکیہ ہو, مصر ہو, پاکستان ہو, تو یہ ایک بلاک نظر نہیں آ رہا کیونکہ اب تو چیزیں کافی واضح ہو چکی ہیں چین کے دورے کے بعد. بلاک تو تقریباً بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ اس بلاک میں رہتے ہوئے جو ہے وہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے, جو ساری چیزیں اس کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک کہہ لیں کہ ساری چیزیں کرنی ہیں. اب اس ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے امریکہ ابھی بھی تھوڑا بہتر ہے, اوپر ہے, اور لیکن اس کو تمام دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں وہ چھوڑتے جا رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے ٹیکنالوجی میں چائنا نے بھی اپنے آپ کو بڑا امپروو کیا, بڑا اپنے آپ کو آگے لے کے آیا. رشیا کے پاس آلریڈی بہت کچھ ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کی ریاست ٹوٹ گئی, اس کے ملک کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو وہ کمزور ہے, نہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال میں
امریکہ کو یہی لگ رہا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی اگر بڑا بلاک بن گیا جو شنگھائی 5 کا بلاک ہے جس میں یہ اب اور اوپر سے چائنا نے جو سی پیک کا ایک سارا معاملہ کیا ہے, دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہے, پاکستان کے ساتھ روڈ بیلٹ کا ایک پروجیکٹ ہے, وہ ساری چیزیں, تو امریکہ چاہ یہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس جو معاشی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ملکوں ٹو ملکوں, ایک رابطے بڑھ رہے ہیں, رابطہ سارا چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, اس میں اس کو کچھ نہ کچھ اس کو انگیج کیا جائے, اس کو ساتھ رکھا جائے. تو اگر اس کو ساتھ رکھنے کے اوپر یہ ممالک تیار ہے تو ان کا مفاد بھی ہے کہ اس کو ساتھ رکھ لیا جائے. لیکن یہ اب اس کی وہ برتری جو ہے, جو اس برتری کا وہ ہمیشہ اظہار کرتا رہتا ہے, جب کبھی کسی ملک کے اوپر حملہ کر دیتا وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں. اچھا سر, کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یو اے پر کہ نیوکلیر پلانٹ پر جو حملہ ہوا, آج ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ فالس فلیگ آپریشن تھا, ایران نے حملہ نہیں کیا. شروع میں بھی آپ سے میں نے پوچھا کہ کون یو اے کو استعمال کرا ہے, کیا وہ عناصر خاص طور پر اسرائیل جو نہیں چاہتے کہ جنگ بندی ہو, یو اے میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کر کے چاہتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ خاص طور پر یو اے اور ایران کا جو مسئلہ ہے یہ تو ہمیشہ رہے, اور ایران جو ہے وہ کوئی حملہ کرے جواب میں امریکہ کرے, تو یو اے جو ہے وہ ابھی کہاں کھڑا ہے, کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیں, جو اسرائیل کی بات کی جائے تو وہ تو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے. جب وہ اپنے ارد گرد کے ممالکوں پر غزہ سے لے کے آگے لبنان تک اور باقی ممالکوں پر جب اس کی طرف سے حملے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو وہ سارا نظر آتا ہے کہ وہ ایک گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ جو ہے وہ یو ای کو تو پتہ نہیں کوئی اندر کھاتے جو ان کے یو اے سے شروع ہوگا, اگر ہوگا تو یو اے سے شروع ہوگا, لیکن وہ پروجیکٹ نہ سعودی عرب کو سوٹ کرتا ہے, وہ پروجیکٹ نہ کسی اور عرب کنٹری کو سوٹ کرتا ہے, وہ پروجیکٹ نیچرلی ایران کو بھی سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ جب لیبنان سے آگے وہ آئے گا تو ایران کی اپنی ساورنٹی کا ایشو ہوگا. یہی تو وہ ایشوز ہیں جس کو دیکھ کے جو ہے ایران جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے. حزب اللہ کی بات کریں, ان کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے. تو یو ای کو یہی کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس گیم کا حصہ نہ بنتا جو گریٹر اسرائیل کی گیم اسرائیل کی طرف سے چلائی جا رہی تھی. تو یہ ایک مرحلہ ہے میرا خیال ہے, اور اس کے اوپر یو ای کے اندر بھی کیونکہ ریزسٹنس ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ شہنشاہیت ہے, بادشاہیت ہے تو وہ سارا کچھ وہاں پہ بیٹھا حکمران جو اکیلے وہ سارا کچھ کر سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. وہاں پہ بھی کچھ چیزوں کو کیونکہ بہرحال ایک خاندان وہاں پہ اور ایک لوگ جو ہیں وہاں پہ کچھ حکومت میں شامل ہوتے ہیں, ان کی طرف سے بھی نیچرلی کچھ اندر سے ضرور ایسا ریئیکشن آ رہا ہوگا جس کے نتیجے میں اب یو ای جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اسٹیپ ڈاؤن ہو رہا ہے. تو یہ اسٹیپ ڈاؤن ہونا ایک اچھی علامت ہے, اور اسرائیل تو ظاہر ہے کو چاہے گا کہ کسی طریقے سے یہ چھوٹی موٹی شرارت ہوتی رہے. اچھا سر, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے آج کوئٹہ گیزین کا دورہ کیا, اور ان کا جو بیان ہے وہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کو پروپیگنڈے, جعلی خبروں, بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی سے روکا نہیں جا سکتا. ہم نے دیکھا مارکہ حق کے بعد وہ فیلڈ مارشل بنے, اور پھر پاکستان کے ایک فتویٰ کا سلسلہ چڑھ پڑا, چاہے وہ پاکستان کا سفارتی جو ہے وہ اس جنگ میں ہم دیکھیں, یا ایون کہ افغانستان میں جو ایک فیصلہ کن کارروائی کی گئی. تو یہ جو ابھی ہم نے دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے پھر کچھ دہشت گرد عناصر جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں. تو افغانستان کے معاملے میں آج کوئٹہ کا دورہ کرنا, پھر کے پی کا دورہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کریں گے. تو دہشت گردی جو یہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو غصب للحق کا آپریشن ہوا تھا اس کو اس شدت سے اب حتمی ہونا چاہیے, فیصلہ کون ہونا چاہیے کہ ٹی ٹی پی اس طرح کے جو عناصر ہیں. پاکستان کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ دفاع پاکستان ہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اوپر چاہے انٹرنلی کچھ لوگ حملے کریں, چاہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اخراج کے لوگ, فروج کے لوگ جو ہے باہر سے افغانستان سے یا کسی اور ملک سے کوئی حملہ کرے, ایون انڈیا سے یہ آپ کہہ لیں کہ وہ ایران اور بلوچستان حملے کرے, تو پاکستان کے فوج نے اس کو کبھی نظر انداز نہیں کیا. اس کے اوپر بڑا آپ کہہ لیں کہ ہماری پوری تیاری ہوتی ہے, ہم اس کے اوپر نظر بھی رکھتے, سارا کچھ کرتے ہیں. تو اسی کے سلسلے میں چونکہ ہم نے ایک تسلسل کے ساتھ یہ آپریشنز کیے ہیں, اس میں ہمیں انٹرنلی جہاں پہ بلوچستان کے اندر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور ہماری افواج وہاں پہ باقاعدہ حالت جنگ میں کام کر رہی ہیں. ایسا نہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو ہے جن کے اوپر جو ہے کوئی آپ کا فنڈنگ ہے, پیچھے لوگ ہیں اور ملک دشمن قوتیں ہیں, انڈیا کی بات ہم بار بار سننے کو ملتی وہ ہے, تو اس کو کس نے دیکھنا ہے؟ اس کو افواج پاکستان نے دیکھنا ہے. مطلب اوپر ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو بات کریں گے کہ پرائم منسٹر اور باقی وزیر دفاع, لیکن جب ذمہ داری کی بات ہوگی تو افواج پاکستان ایک ذمہ دار ادارے کے طور پہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو وہ پاکستان کی افواج نے ہمیشہ کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بھی افغانستان میں آپریشن کیا گیا, تو یہ ساری چیزیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کا بلوچستان جانا جو ہے
وہ کلیئر میسج بنیادی طور پہ دہشت گردوں کو ہے کہ آپ اب یہ بھول جائیں کہ پاکستان کو آپ کسی طریقے سے کوئی نیچا کر دکھا سکیں. پاکستان اس وقت جو ہے وہ اپ لفٹنگ میں ہے. پاکستان کی سفارتکاری جو ہے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے, پاکستان کے ثالثی کے کردار کو تسلیم کیا جا رہا ہے, پاکستان کے باقی معاملات کو جو ہے دنیا میں ایک آپ کہہ لیں عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اب ایسی صورت میں کوئی دشمن سمجھے کہ پاکستان کو نیچے گرا لے گا تو نیچرلی نہیں کرا سکے گا. اور اب تو ماشاءاللہ کافی چیزیں کنٹرول ہیں. ٹھیک ہے اکا دکا حملہ ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کا جو دشمن ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں داؤ پہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اکیلے بیٹھا ہوا, وہ نیچرلی کہیں نہ کہیں. تو ایک ٹائم آتا ہے جب ان کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے ریاستیں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جنگ میں ہمیشہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جو ہے نا وہ شکست پہ فاش ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ ہلکی پھلکی شرارتیں ضرور چلتے رہتی ہیں اور اس کی قومیں جو قیمت بھی ادا کرتی, سارا کچھ ہوتا ہے. قوموں کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے اور ہم نے قربانی دی ہے. ہمارے آپ کہہ لیں کہ بڑی تعداد میں ہمارے پاکستان کے, ہمارے پولیس کے, ہمارے عوام شہید ہوئے ہیں, ہمارا معیشت کا تباہی ہوئی ہے, ہماری کرکٹ جہاں سے گئی ہے, ہماری کھیلیں جہاں سے گئی ہیں, ہمارا سارا کچھ جہاں سے گیا ہے, ہمارے بچے جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے. دنیا جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں, اس طرح کی جنگ میں بہت سے دنیا میں کہتا ہوں کہ کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ کے ہاں تو ایک جذبہ ایمانی ہے, ایسے لوگ ہیں جو اپنی سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی اور اس میں جب تک جینا ہے رہنا ہے. تو وہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ آپ کے یہاں ایک سوچ ہے نا, اس سوچ نے بھی آپ کو بچایا ہوا ہے. باقی اللہ کرے کہ اچھے لوگ بھی رہیں اور ہماری افواج بہرحال اس کے اوپر اس کردار کے حوالے سے آپ اس کے اوپر فخر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. بالکل ہم نے اس کی مثال پچھلے دنوں دیکھی, اٹک میں لیاقت نے جس طرح شہادت دی اپنی اور سینکڑوں لوگوں کی جان کو بچایا. وہ جذبہ تو بہرحال پوری قوم میں موجود ہے, اور جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں آخر ان کو شکست ہوتی ہی ہے. اس کے علاوہ یو اے جو ہے اس کو اب ان چیزوں کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جس طرح زیادہ افیکٹ ہوا یو اے, ان کا بزنس جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو گیا. وہاں پہ جو سیاحت کا کام تھا وہ نیچے آ گیا, اور جو انویسٹرز بیٹھے تھے وہ یو اے سے بھاگنے شروع ہو گئے. تو اب وہ امریکہ سے بھی درخواست کر رہا ہے, اور جو ان کو یوز کر رہے تھے تو ان سے بھی یو اے کو بچنے کی ضرورت ہے, اور اپنے مستقبل کے لیے یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.